ایک ایک فرد کو تہجد کی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے جو نماز فرض کی گئی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض کر دی گئی، اور حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے اس کا اتنا دور کیا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھروں میں جا کر دیکھ کر آتے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ یہ اس قدر اہم ہے۔ کسی بندے کو اگر کوئی تحریک برپا کرنی ہے اور اس تحریک میں جان پیدا کرنی ہے تو اس کو اپنے مقلدین کو اور اپنے تمام کام کرنے والوں کو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ تہجد کا ان کو عادی بنانا پڑے گا، اور تہجد کا بھی وہ عادی جو بخوشی عادی ہو اور جس کی عادت ہی تہجد بن جائے۔ عادت کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار جو عود کر کر آئے، لوٹ کر آئے، اس کی تہجد ہی بس عادت بن چکی ہو کہ تہجد اس کی کبھی قضا ہو ہی نہ، اس کو کسی الارم کے ذریعے سے اٹھنا پڑے ہی نہ، کوئی اس کو جگائے ہی نہ، وہ خود بخود اس قدر عادی ہو چکا ہو کہ وہ بغیر الارم کے اور بغیر کسی چیز کے وہ اپنی تہجد کے وقت مصلی پر کھڑا ہو۔ یہ وہ واحد شوق ہے جو کسی بھی تحریک میں جان پیدا کر سکتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر آپ کتنی ہی بڑی تحریکیں برپا کر لیں، اس کو کبھی بھی وہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ اور ساری جماعتوں کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ یا ان کے ہاں تہجد پڑھی ہی نہیں جاتی، یا تہجد کی بگڑی ہوئی شکل تراویح پڑھی جاتی ہے، اور اس کے وہ فوائد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ سنت کے مقابلے میں بدعت جس وقت آتی ہے وہ اپنا تمام روب کھو دیتی ہے اور اپنی تمام برکات اس سے سمیٹ لی جاتی ہیں، کیونکہ بدعت کے تصور کے ساتھ اس بدعت کا جاری کرنے والا اس کا تصور آتا ہے، سنت کے تصور کے ساتھ برش بھی صاف کرتا ہے اور مسواک بھی کرتی ہے، پر برش کے ساتھ کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور نہیں جڑا ہوا۔ تصور مسواک کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جڑا ہوا ہے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بھی آپ گفتگو کریں گے تو اس منبر کو آپ آنسوؤں کے ساتھ شروع ہوتا تھا، قدم مبارک متورم ہو جاتے اس کے ساتھ شروع ہوتا تھا، اور سینے کے اندر ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں پیغمبر کے سینے سے آتی تھی، اس تصور کے ساتھ شروع ہوگا۔ وہ آدمی کبھی بھی بے راہ رو نہیں ہو سکتا جس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد محفوظ ہے، اور جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد محفوظ نہیں ہے، وہ کسی صورت میں بھی اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ بھی پیدا کرتا ہے جب آدمی کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ ساری زندگی اس کو دین کی بات الہام کرتا ہے اس کے قلب کے اندر۔ شیطان جب تک یہ مر نہیں جاتا، اس کے مرنے کے آخری لمحے میں بھی اس کو گمراہ کرنے کی اور بدکار بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے صحابی رسول نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال صحابہ کے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ اپنے سوالوں پر غور کیجئے جن پر 100 لعنت بھیجنے کو بس آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ سوال آپ کے نہیں ہونے چاہیے ہیں۔ صحابہ کے سوالوں کے اندر دیکھیے کہ انہوں نے پیغمبر کی شخصیت کو کس طرح سے جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ بھی بشر ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی اور بشر نہیں ہے۔ آپ جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی وہ پیدا ہوا ہوگا، جن بھی اور فرشتہ بھی۔ آپ کے جن کا کیا بنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اپنے رب کے سامنے کثرت سجود و عبادت و نماز و روزہ کے ذریعے سے اس جن کو مسلمان کر لیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اتنا اقبال نے کہا، مومن تو وہ مومن ہے جس کے نبی نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والے شیطان جن کو مسلمان کر لیا۔ تیرے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنے ساتھ کے شیطان کو مسلمان کر لے۔ اگر آپ اپنے ساتھ کے جن کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے نماز تہجد۔ اور نفس کچلا جائے گا تو اس نفس سے کوئی آدمی کام نہیں کروا سکتا، نفس سے 2 آدمی کام کرواتے ہیں، اور وہ آدمی سے ہمیشہ 2 آدمی الٹے کام کرواتا ہے، ایک انسان کا نفس اور دوسرا شیطان، دونوں مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادھر رمضان المبارک میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ادھر سے نفس کے کچلنے کا علاج تہجد کے ذریعے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی،
جب تک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر دین کا شوق برپا ہو، قرب خدا بندی ہو، اور خدا آپ کا ہاتھ، پاؤں، آپ کی کان، آپ کی زبان اور آپ کا دل بن جائے، اللہ نے فرمایا اس کا ایک ہی حال ہے کہ مومن نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کا جب تک تذکرہ نہ کیا جائے اتنی دیر تک آپ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے آج چند ذکر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر چند واقعات آپ سنیے اور دیکھیے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور کس طرح سے نماز تہجد جو ہے وہ ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک شب قیام میں گزارتے، پوری زیادہ لمبا اس میں قیام کرتے، دوسری شب جب آتی تو اس میں رکوع لمبا کر دیتے، اور تیسری شب آتی تو اس میں سجدہ لمبا کر دیتے۔ اسی طرح تمام راتیں انہوں نے اپنے لیے مخصوص کی تھی کہ پہلی رات لمبا قیام کرنا ہے، قرآن مجید بہت پڑھتے تھے اس کو، اور پھر دوسری شب کے اندر وہ کہتے آج رکوع لمبا کرنا ہے کہ آج اتنا لمبا رکوع، قیام چھوٹا رکوع لمبا، اور پھر اس کے بعد تیسری شب کے اندر سجدہ اتنا لمبا کرتے جتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ اور وہ نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہوشیار ہوتے جس وقت تو کہتے اے خدایا میں سونے والی آنکھ اور نہ سیر ہونے والے شکم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دو ہی چیزیں آدمی کو غفلت میں ڈالتی ہیں، یا انسان کی نیند یا انسان کا پیٹ۔ افطاری جب آپ ناجائز کرتے ہیں نا، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، آپ تہجد پڑھنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ جو چھوڑے آپ مغرب نہیں اس طرح سے پڑھ پاتے جس طرح کہ ایک ولی خدا کی طرف ہونی چاہیے، آپ عشاء نہیں پڑھ پاتے۔ جس آدمی کے پاس دو نے اتنا کھا لیا، اس نے پیٹ میں اتنا کچھ داخل کر لیا کہ ہوا اتنی پیٹ میں پیدا ہو گئی، اتنا کھانا ہو گیا کہ اس سے ہضم نہیں ہو رہا، اور صبح تہجد کے وقت آنکھ کھلنی مشکل ہو گئی، اور جمائیاں لیتے ہوئے جس نے تہجد پڑھی وہ تہجد کو کبھی پا ہی نہیں سکتا۔ تہجد پانے کے لیے بھائی شام کا کھانا اس بندے کو چھوڑنا پڑے گا، بالکل اتنا سا صرف کھائے جتنا سا اس کو نیند آ جائے، ورنہ یہ افطاریاں کیوں میں اس کے خلاف ہوں، اور کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ افطاری جو ہے، جو آدمی کھجور اور صرف پانی کے ساتھ کھول کر اپنے اس کے بعد ڈائریکٹ روٹی کھا لیتا ہے گرم پانی کے ساتھ، وہ آدمی نبی پاک کی افطاری کو پہنچ گیا، ورنہ کوئی اور آدمی نبی پاک کی افطاری کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے وہ صحابی رسول حضرت ویسے کرنی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ ایک صاحب مجھے پوچھتے تھے، پتہ نہیں وہ تنظیم اسلامی کے ہیں، بڑی مدت کے بعد 20 سال بعد انہوں نے مجھے کوئی میسج کیا کہ ابھی میری بچپنے کے دوست تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے جو یہ رکعت ایک پڑھاتے ہیں اس میں مسنون اذکار تو آپ نے شامل کر دیے، پر اس طرح مسنون پڑھی کب گئی ہے؟ میں نے کہا یہ ویسے ہی پڑھی گئی ہے مسنون جس طرح کہ آپ نے ایک بدعت تراویح گھڑی اور پھر اس کے بعد وہ تراویح ساری رات آپ پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ سناتے ہیں، پھر تشریح سناتے ہیں، یہ کب مسنون ہے؟ اس کے ترجمے تشریح سنانی جو ساری رات آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، پہلے تراویح بدعت، پھر اس کے اندر اس کے ترجمے بدعت، پھر اس کے اندر پھر آپ اس کے تشریح کراتے ہیں، یہ کب ساری رات تنظیم اسلامی کا ہوتا ہے؟ میں تو پھر جو بتاتا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے، حضور تو روک گئے اس تراویح سے، لیکن آپ اس تراویح کو جان بوجھ کے ہٹتے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں جو ذکر اذکار بتاتا ہوں وہ جو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح حضور پڑھتے رہے، وہ تو اتنی تسبیحات ہیں کہ آپ بتا، اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ حدیث کا فہم رکھنے کے لیے اور عقل پیدا کرنے کے لیے یہ جو گلی گلی ملے بن گئے نا، گھر سے تفہیم القرآن پڑھ لی، معارف القرآن پڑھ لی، ان سے دین لینا آپ نے؟ ان کو شعور اور ہے؟ مت علماء کی بے توقیری کرے، علماء درس نظامی پڑھنے کے بعد اتنے احمق نہیں ہوتے جتنے آپ احمق ہیں۔ آپ میں سے جو جی چاہتا ہے کہتا قرآن و سنت کافی، قرآن و سنت ایک مرشد کے پاس بیٹھنے کے والے کے لیے کافی ہے، ورنہ عامی آدمی، قرآن نے بتایا کہ اسی قرآن سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اذکار کیے ہیں اپنے رکوع اور سجود کے اندر مختلف بدل بدل کر، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ، یہ آپ کو یاد ہیں؟ یہ سارے کوئی ذکر کسی کو یاد نہیں ہے؟ یہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، نبی نے یہ جو پڑھے ہیں یہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ اور نبی نے جو بتایا کہ انسان کے منہ میں سب سے زیادہ قرآن کے بعد جو کلمات اللہ کو سب سے افضل اللہ نے اہمیت عطا فرمائے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان چار سے بڑھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کلمے نہیں ہے۔ تو وہ جب ہم مسنون ذکر مسنون جگہوں پہ کرواتے ہیں اور پوری سمجھ کے ساتھ کرواتے ہیں
اس لیے ارے گرے نتھو خیر سے کیا لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے سوال ہمیں کس قدر تنگ کرتے ہیں. آ کر تو آپ نے جمعے پڑھنے نہیں, کبھی آئے کبھی نہ آئے, آدھی بات سنی کبھی نہ سنی, پھر حملہ آزاد ہو جانا. تو اس طرح کی دنیا ہے. میں یہ سمجھانا صرف آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ رکوع کیسے اتنا طویل ہو گیا, یہ قیام کیسے اتنا طویل ہو گیا, یہ کس طرح سجدہ اس قدر طویل ہو گیا. بھی صحابہ اکرام نے کہا ایسے سجدے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے شکر کے دیکھیں, بھی ہم نے سمجھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان مبارک ہی نکل گئی, چلے گئے آپ دنیا سے. اتنا لمبا سجدہ کیا, بھی یہ اتنا سجدہ باغ میں گئے اور وہاں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی میں سجدہ کیا, اور صحابی نے چھپ کر دیکھا اتنے طویل سجدے. یہ ہے صحابہ کی تلاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. صحابہ نے کچھ اور طریقے سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اور طرح سے ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے مسائل چھیڑ لیے حاضر ناظر کے, مختار کل کے, علم غیب کے اور نور بشر کے. آپ جس طرح سے نبی کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسکور ویسے کرنے کی کوشش کیجئے جیسے محمد رسول اللہ کو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈسکور کرنے کی کوشش کی. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب نے آپ کو دریافت کیا, آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا, آپ سے سوال کیے, ہم اس طرح اگر سوال نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے سوالوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے سوال کس قسم کے ہیں. صحابی نے پوچھا کہ میں اپنے نفس کو کس طرح سے مسلمان کر لیں. نبی نے بتایا کہ تہجد کے ذریعے سے وہ آدمی کو اپنے نفس کو مسلمان کرنا پڑے گا. لیکن نفس کو مسلمان کرنے کے لیے کچھ محنت چاہیے نا. اس شیطان کو مسلمان کرنے کے لیے محنت چاہیے. محنت اور ریاضت کہتے ہیں ہم بالکل نہ کریں, اور جو جی چت اپنی زندگی سے مرضی سے زندگی گزاریں, رات کو جیسے مرضی سوئیں, سحریاں جیسے مرضی کریں, افطاریاں جیسے مرضی کریں. اور حکومتیں آپ کو, موجودہ حکومت آپ کو کہتی رات کو ڈرامے اور فلمیں دکھاؤ. اخباروں میں اشتہار جب چل گئے یہ سارے, آپ ڈرامے اور فلمیں دیکھیں, پھر آپ کی راتیں جب اس طرح کی گزریں گی, موبائلوں پر گزریں گی اور واٹس ایپ اور گروپوں کے اندر گزریں گی, آپ کو کیا پتا یہ آپ کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی ہے, اور سونے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میں کہتا ہوں ڈائمنڈ ہیرا ہے نا جو کوہ نور, وہ بھی اگر آپ کی ایک سانس کے برابر تولنے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی آپ کی سانس کا مول اور بھید بھاؤ نہیں ہے. آپ کو کیا پتا قیامت کے دن اللہ پاک کس طرح سے پوچھیں گے. تو یہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور زار زار روتے اس وقت, اور خوف خدا کا اس قدر غلبہ رہتا کہ جب آپ مسجد کی طرف چلے آ رہے ہوتے, یہ سن لیں, مسجدوں میں آ کے باتیں کرنی اور اس طرح سے کرنا, مسجد سے کہتے جب آ رہے ہوتے نا تو اس طرح معلوم ہوتا کسی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہیں. کوئی مر گیا, پتر مر گیا, اس کو دفن کر کے مسجد کی جانب آ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. مسجد میں آنے کے کیا آداب تھے؟ یہ آداب ہے کہ آپ واش روم کی وہاں پر بیٹھ جائیں, ٹوٹیوں پر غسل کر باہر بکواس کرتے, پھر یہاں آ کے بھی بکواس کرنے سے باز نہ آئے. یہ کوئی طریقے ہے؟ مر گیا, یہ مسجدوں کے ادب ہوتے تھے کہ اس طرح کوئی پتر مر گیا نا ایسے چلے آ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. یونس بن عبید تو اتنے بڑے عالم میں دین تھے کہ حضرت حسن بصری کے شکل, وہ تو یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے اے یونس بن عبید کے خدا ہماری بات سن. اللہ اکبر. اتنا بڑا تابعی تھا, اللہ کی عبادت میں غرق ہر وقت رہتا. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رب جبرائیل و رب اسرافیل و رب محمد. لوگ کہتے تھے اے یونس بن عبید کے اللہ, تو وہ اللہ جو یونس بن عبید جس کو پوچھتا ہے, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اتنا وہ متقی پرہیزگار تھا. لوگ اس قدر اتنے نیک اس امت کے اندر گزرے, وہ تو روز قیامت جب کھلے گا دفتر نامہ اعمال کا, رسول اللہ کی امت کے عجیب عجیب لوگ اس کے اندر سے نکلیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کہیں گے میرے جیسا بدکار حضور کی امت میں کیا کرتا پھرتا کہ لوگ اس طرح کے واسطے دیکھیں نبی علیہ السلام. اور فرمایا جس وقت یونس بن عبید آ جاتا اور تو جب بیٹھتے تو معلوم ہوتا ایسا قیدی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ابھی اس کی گردن اتر جانے کا اشارہ ہو جائے گا, اس کے وارنٹ نکل چکے, اس کی گردن مار دی جائے. کل ایسے بیٹھے مجرموں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے. یہ تہجد پڑھنے کے وقت ہیں, جب تہجد کے وقت آپ بیٹھے ہوں مجرموں کی طرح بیٹھے ہوں, اللہ کو آپ ذکر نہ بھی کر رہے ہوں, آپ قرآن نہ بھی پڑھ رہے ہو, کچھ بھی نہیں, آپ کا بیٹھنا خدا کی رحمت کو ہلا کے رکھ دے. عرش الہی پہ شور ہو جائے بھی بندہ آج اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے, ایسا مجرم بن کے میرے سامنے بیٹھ گیا, کچھ بھی نہیں اس نے منہ سے کہا, بس سر جھکا کے بیٹھ گیا, گرے بند کھول کر کے حال بدحال, جس نے اپنے گناہوں کو, ساری زندگی اپنے نفس کو تباہ کر لیا, اپنے جسم کو برباد کر لیا, اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر لیا. میں جو اتنے امراض کا مجموعہ بناؤں, میں اپنے گناہوں کی پاداش میں بنا مولا,
میں نے اپنی پوری زندگی تیری ایک ایک لمحہ تیرے نام کا جو تھا وہ ضائع کر کے برباد کر کے آج تیرے سامنے رحمت کو جوش آئے. اس لیے وہ جو 2 رکعتیں بیٹھ کر آخر میں چوکڑی مار کر بیٹھنے کی پڑھنے کی بتائی گئی وہ یہی ہے کہ مجرم سامنے بیٹھا ہوا ہو اور خدا کی بارگاہ میں اس مجرم کا اس قدر اللہ ریگارڈ کرے کہ بندے کا بیٹھنا قبول ہو جائے. اللہ نے فرمایا قعودن، ان کا بیٹھنا تیرے رب کے سامنے اس طرح خوفاً و طمعاً لرز رہے ہوتے وہ اس وقت بھی اللہ تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اور فرمایا جب دوزخ کا ذکر کرتے تو معلوم ہوتا دوزخ حضرت حسن بصری کے لیے بنائی گئی ہے. ایسے تڑپ اٹھتے اس وقت ان کے، اور مجلس اس کے میں کبھی آخرت کے علاوہ کسی شے کا ذکر نہ ہوتا. جب ان سے کوئی خبر پوچھی جاتی دنیا کی، کہتے بھائی آخرت کا تذکرہ کر، دنیا تو تیرے سامنے سب کی ایک طرح سے گزرے گی، آخرت کا ذکر کر. تھوڑی دیر کے بعد ذکر ہوتا. فرمایا اس کے بعد اور فرض نماز اور لوگوں کو سامنے بالکل نہ پڑھتے، گوشہ تنہائی میں جا کے نماز پڑھنی اور اس طرح اکٹھے ہو کر وہاں پر پڑھنی. ایک دفعہ امام شافعی ملنے والا ایک آدمی حمید تھا، حضرت حسن سے تخلیہ میں ملنے کی خواہش ظاہر کی. فرمایا جب چاہیں آئے. تو امام کہتے کہ ایک روز ہم حمید کے دروازے پر موجود تھے تو انہوں نے کہا حسن گھر میں تنہا اندر چلے جائیں، اور تنہا جانے کی لیکن ہمیں ہمت نہ ہوئی. کیوں؟ حمید کو لے کر میں اندر داخل ہوا تو دیکھا حضرت حسن جو بصری ہیں وہ قبلہ رخ رو رہے. کہتے ابن آدم، داڑھی پکڑ رکھی، ابن آدم تیرا وجود نہ تھا، تجھ کو وجود عطا کیا گیا. کیا تو نے یہ وجود مانگا تھا جو عطا ہوا؟ جب تیری باری آئی تو تو نے افسوس کیسے کیسے کام کرنے شروع. اس نے عطاؤں میں کوئی کمی نہیں کی. اب باری تھی تیری خدا کے سامنے جھک جانے کی، تو نے بتا پھر تیری باری آئی. اس کی باری تھی جب پیدا کرنے کی، اس نے ناک، کان، ہاتھ، جسم، آنکھیں، ہونٹ سب کچھ عطا فرمایا. نعمتیں تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ تیرے باپ کی رگوں میں کھولتا ہوا گھوم کے تیرے لیے بھاگ دوڑ کر کے روٹی کما کر لائے. ایک گھر تیار کیا ہوا تھا، ایک بستر تیار کیا ہوا تھا، ایک گوشت تیار کی ہوئی تھی. کچھ چاچے تھے، کچھ تائے تھے، تیرے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی، کچھ ماموں نے تیرے اوپر مٹھائیاں بانٹی. باپ نے یاروں کو جا کر خوشخبریاں سنائی، محلے والے تو یہ مبارکباد تیرے وجود مسعود کے لیے مبارکبادیں دینے آئے. اتنے وجود اس نے تیرے ایک وجود کو پالنے کے لیے پہلے پیدا کر کے تیار رکھے. اب باری تھی اس کی کہ اس وجود کے ذریعے اس کے سامنے جھک جاتا. تو نے دیا کیا لٹا کر؟ کچھ نہ دیا حسن. ہائے حسن روز قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا. یہ کہتے اور کہتے فرمایا اتنی بار کہا کہ حتیٰ بے ہوش ہو گئے. اور پھر میں نے اسے کہا چل حمید نکل چلیں. شیخ اس وقت اپنی حالت میں نہیں ہے. شیخ ہم ملے بغیر ہی کہتے وہاں سے آگے استاد جی اندر بیٹھے رو رہے تنہا اللہ کی بارگاہ کے اندر. اور امام زین